نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ الاعراف کا آغاز ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ اعراف کا نمبر 7 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے، 7 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ بیان کیا گیا اور دیگر انبیاء علیہم والسلام کے قصے بیان کیے گئے اور ان کی قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا۔ پھر کس طرح ان قوموں پر اللہ کے عذاب آئے اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول کفار مکہ کے رد میں ہوا تو انہیں سمجھایا گیا اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، ایک مقررہ وقت تک اسے ڈھیل ہے، پھر وہ ضرور بضرور موت سے ہمکنار ہوگی اور مرنے کے بعد جیسا انہوں نے برے کام کیے ہوں گے ویسی انہیں سزا ملے گی۔ اس دنیا کی زندگی کی خاطر طویل ترین قبر و آخرت کو تباہ نہ کیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف ایک ایسی جگہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اس جگہ کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب قرآن پاک تمہاری طرف نازل کی گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس تمہارے سینے میں اس کتاب کے متعلق کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ لتنذر بہ، تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا ڈر سناؤ۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی فکر کرتے کہ ایک بہت بڑا یہ بوجھ ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ کو تسلی دی گئی اور فرمایا کہ اس قرآن سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، یعنی آپ پریشان نہ ہو۔ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے پیغام کو عام کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں تم پیروی کرو اس قرآن پاک کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں اپنے دوستوں کی باتیں نہ مانو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ اپنے مفہوم میں انتہائی واضح ہے کہ ہمیں اپنے رب کی پیروی کرنی ہے، اس کے حکم پر چلنا ہے، اور قرآن پاک
سے نور لینا ہے اور قرآن کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں دنیا کے لوگوں کی باتیں نہیں ماننی. قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑا نصیحت کو مانتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، پس ہمارا عذاب ان بستیوں پر آیا رات کے وقت. أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا اس وقت آیا جب بستی والے دوپہر کو آرام کر رہے تھے. یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اس سے بالکل غافل تھے. اللہ کا عذاب اچانک آیا. تمام ان لوگوں کو تنبیہ ہے کہ جو مال و دولت، صحت، تندرستی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ غور کرے کہ جب بھی بیماری آتی ہے، جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو اچانک آتی ہیں. بندے کو اللہ کے غضب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، ہمارا عذاب جب بھی ان کے پاس آیا تو صرف ایک ہی ان کی پکار تھی، وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم گناہگار ہیں، ظالم تھے. یعنی اب انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. تو جب انسان پر موت کے لمحات آتے ہیں اور ملک الموت نظر آتے ہیں تو اس وقت وہ گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے. جب گرفت ہوتی ہے تو اس وقت وہ بسا اوقات اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، مگر پھر اس وقت چھٹکارا نہیں ملتا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ضرور بضرور ہم ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کا کہنا کیوں نہ مانا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور بضرور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا. یہ سوال و جواب حجت قائم کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ضرور بضرور ہم انہیں اپنے علم سے بیان کر دیں گے. اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال و جواب یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. آگے فرمایا پس ضرور بضرور ہم انہیں اپنے علم سے بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا. وما کننا غائبین، اور ہم ان سے غائب نہ تھے، ہم تو ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب تھے، ہر معاملے کو ہم جانتے ہیں. پھر کیا عالم ہوگا. والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا تلنا حق ہے، اعمال کے وزن کیے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ، پس جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. فاولئک هم المفلحون، پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، پس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ہماری آیتوں پر عمل نہیں کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں مضبوط ٹھہراؤ عطا کیا، زور و طاقت و قوت عطا کی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ،
اور تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے اسباب ہم نے دیے. تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو ہم نے دی. تمہیں پینے کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو ہم نے پانی دیا. تمہیں اناج اور خوراک کی ضرورت تھی تو ہم نے زمین کو ایسا بنایا کہ وہ اناج اگا سکے. تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت تھی تو ہم نے آنکھ دی. کمانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت تھی تو ہم نے ہاتھ دیے. یعنی وجعلنا لکم فیہا معائش میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے لیے گزارا کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. سوچیں اگر آنکھ نہ ہوتی، کان نہ ہوتے، ہاتھ نہ ہوتے، پاؤں نہ ہوتے تو کیا ہم ان دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے؟ ذرا سوچیں کہ ساری نعمتیں ہوتی، اگر پوری کائنات سے آکسیجن ختم ہو جاتی تو ہم سانس کہاں سے لیتے؟ ساری نعمتیں ہوتی، زمین کا پانی خشک ہو جاتا، سمندر اور دریا ختم ہو جاتے، آسمان سے بارشیں کئی سالوں کے لیے بند ہو جاتی، تو بتائیے یہ سونے ہیرے جواہرات ہمارے کسی کام کے ہیں؟ سانس کے لیے آکسیجن نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہ خود بچ سکتی ہے نہ دوسروں کو بچا سکتی ہے. قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو، تم ناشکری کرتے ہو. شکر اگر کرتے ہو تب بھی بہت کم کرتے ہو. اگر تم شکر کرتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے. اس پورے رکوع میں بے شمار باتیں ہمیں بیان کی گئیں. ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر تباہی کے اوقات آ جاتے ہیں. پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کا ذکر ہے، اور فرمایا جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اور شکر کا بیان کیا گیا. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے اسی کی فرما برداری اور اسی کا کہنا مانتے ہوئے ایسی کامیاب زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے محبوب بھی راضی ہو جائیں، اور قبر و آخرت کی تمام منازل ہمارے لیے آسان ہوں اور نیکیوں کا پلہ بھاری رہے اور بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے.